کفر کے دو شیڈز ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک کفر وہ ہے کہ اگرچہ اللہ کا یقین نہیں، آخرت کا یقین نہیں، لیکن انسان کچھ نہ کچھ اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتا ہے۔ ہندو پن کہتے ہیں اسے، پن کے کام کرو، کہیں سرائے بنا دو، کہیں جو ہے کنواں کھدوا دو، کہیں کچھ اور کر دو، یہ پن کے کام ہے، ثواب کے کام ہے۔ یا آپ کو معلوم ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں مضمون سارا کا سارا، یہ جو آیت البر، نیکی کی حقیقت، کہ یہ جو ریڈ لائٹ ایریا کی خواتین ہیں، عصمت فروشی کرنے والی، جسم بیچنے والی، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جاتی ہیں تو بزرگوں کے جو مزارات ہیں وہاں جا کر یہ جو ہے وہ دھمال بھی کھیلتی ہیں اور جو بھی کچھ کرتی ہیں وہاں جا کر وہ سمجھتی ہے کہ نیکی کا کام ہم یہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تعزیے کے جلوس کے آگے آگے چل رہی ہیں اور وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور نکل آئی ہیں، یا یہ کہ کہیں سبیلیں لگا رکھی ہیں تعزیے کے جلوس کے لیے۔ یہ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، یا جیسے ڈاکو لوگ ہوتے تھے، وہ ایک طرف نہایت جو ہے خونخوار لوگ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں۔ تو انسان اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے، ٹھیک ہے میرے اندر یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، لیکن میں یہ بھی تو کر رہا ہوں نا، میں نے داتا صاحب پر اتنی دیگیں بھی تو چڑھائی ہیں، میں نے جا کر اتنی چادریں وہاں چڑھائی ہیں، یا آخر میں نے یہ کام بھی تو کیے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہے کہ جو حقیقت میں ایمان کی بنیاد پر نہیں ہے، دکھاوے کے لیے، الذین یراؤون، دکھاوے کے لیے لوگوں کو اور اپنے ضمیر کو دھوکہ دینے کے لیے نیکی کی جاتی ہے۔ اور ایک پھر کفر کی وہ کیفیت ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں، انسان نرا اپنے نفس کا بندہ بن گیا، سوائے اپنی ذات کے اور اپنے ہی مفادات کے اور کوئی شے نہیں، یعنی ملمے کی نیکی بھی نہیں، دھوکہ دینے کے لیے بھی نیکی نہیں، روشنی کی کوئی کرن ہے ہی نہیں۔ یہ دو شیڈز ہیں کفر کی۔ اب ان میں سے پہلے شیڈ کے بارے میں آیا، اور یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن مجید کے مرکزی مضامین میں سے ہے، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ 3 جگہ پر یہ مضمون آیا ہے مختلف الفاظ میں۔ والذین کفروا، اچھا اب یہاں پر کفر سے مراد آپ کفر اصطلاحی نہ سمجھیے، ہو سکتا ہے ایک مسلمان ہے وہ، لیکن یہ کہ حقیقت ایمان سے بہرہور نہیں ہے، دل میں یقین نہیں ہے، مسلمان تو ہے، جیسا کہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ قانونی ایمان تو اس پر مبنی ہے کہ آپ زبان سے اقرار کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ مسلمان ہیں۔ دل میں یقین ہے یا نہیں ہے؟ اسی معنی میں منافقین بھی مسلمان مانے جاتے تھے، ان کی نماز جنازہ بھی جبکہ آخری دور میں حضور کو منع کر دیا گیا، اس وقت تک تو آپ نماز جنازہ بھی پڑھاتے تھے، یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی نماز جنازہ آپ نے ادا کی۔ تو اس پہلو سے مسلمان، قانونی طور پر کسی کا مسلمان ہونا، کافر ہونا، اس وقت وہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے جو لوگ نور ایمان سے جو ہے محروم ہیں، دلوں میں وہ نور نہیں ہے، وہ نور علی نور کی جو تشبیہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہ نور علی نور والا نور ایمان موجود نہیں ہے، اندر تاریکی ہے، اندھیرا ہے، لیکن وہ کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے ہیں، کچھ بھلے کام کرتے ہیں، پن کے کام، ثواب کے کام، خدمت خلق کے کام، کوئی فاؤنڈیشن بنا دی ہے، کوئی اور ادارہ بنا دیا ہے، ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، وہ لوگ کہ جو نور ایمان سے محروم ہیں، حقیقت میں کفر پر قائم ہیں، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، ان کے بھلائی کے کام، ان کے پن اور ثواب کے کام ایسے ہیں جیسے کہ سراب ہوتا ہے کسی چٹیل میدان میں۔ چٹیل میدان ہے، کوئی پانی نہیں ہے، لیکن دور سے آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، ریفلیکشن ہو رہی ہے، مراج، سراب۔ آدمی یہ سمجھتا ہے پانی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، دوڑا جا رہا ہے، دوڑا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے دوڑ رہا ہے وہ سراب بھی اور آگے جا رہا ہے، یہاں تک کہ تھک گیا ہے، تو پھر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہے، لیکن جا رہا ہے اسی امید میں کہ پانی ہے، پانی ہے نہیں۔ اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں، اور یہ نوٹ کیجئے عمل کا لفظ قرآن مجید میں جب آتا ہے وہ نیک اعمال کے لیے آتا ہے۔ فعل کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، عمل وہ کام ہے کہ جو انسان
بڑی محنت سے ارادی طور پر کرتا ہے کسی بھلائی سمجھ کر، ان کی نیکیوں کی مثال ایسی ہے کہ سراب بقیعۃ، ان کے ایک چٹیل میدان میں سراب ہے، براج ہے، یحسبہ الظمآن ماء، کہ پیاسا آدمی سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا اسے کچھ بھی، کوئی پانی وہاں نہیں ہے، ووجد اللہ عندہ، اللہ کو موجود پاتا ہے وہاں، یعنی اللہ کا فیصلہ موت منتظر ہے، اب سسک سسک کر وہاں پر جان دے رہا ہے، سمجھتا تھا کہ پانی ہے اور اتنی محنت اور مشقت کر کے پہنچا ہے، لیکن پانی تو ہے ہی نہیں، وہ تو شراب تھا، دھوکہ تھا، فریب تھا نگاہ کا، پانی تو تھا ہی نہیں، ووجد اللہ عندہ، پاتا ہے وہاں پر اللہ کو موجود، فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب پورا پورا ادا کر دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب میں بہت تیز ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کمپیوٹر ہے، بھئی کمپیوٹر جو ہے بڑی تیزی سے سارا حساب کتاب نکال کر آپ کو دکھا دے گا، بہرحال اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسی تمثیل بھی ہم نہیں دے سکتے، لیکن اللہ کو حساب چکاتے، ترجمہ یوں کریں گے، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، اللہ کو اس میں وقت نہیں لگتا۔ یہ جو معاملہ ہے بہت اہم ہے، اس لیے کہ اگر برا نہ مانے، اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو محسوس ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ایمان حقیقی کے تقاضے، ایمان حقیقی تو یہ کہتا ہے کہ پھر باطل کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، وہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے کہ ہم کر سکیں۔ ایمان حقیقی کا تقاضا جہاد، ایمان کیا ہے؟ ایمان تو در حقیقت جو سورہ حجرات میں کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ہمارا معاملہ کیا ہے؟ سارا وقت، ساری قوت، ساری صلاحیتیں، سارے اوقات لگے ہوئے ہیں، ہمارا دنیا کا معاملہ، ہمارا پروفیشن ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہمارے دھندے ہیں، اس کے اندر البتہ یہ کہ کچھ نہ کچھ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی نیکی کے، پن کے، ثواب کے کچھ کام جو ہے وہ انسان کرتا، لیکن یہ نیکی کے کام اگر آپ نے فرائض کو ترک کیا ہے تو یہ نیکیاں کہاں کام آئیں گی؟ فرض جو ہے وہ ہے اصل شے، اس کو ادا کرنا لازم ہے، اگر وہ حساب آپ کا پورا نہیں ہے تو یہ پھر اضافی نیکیاں جو ہے یہ تو کوئی بھی اس اللہ تعالیٰ کی میزان میں ان کی کوئی وزن نہیں ہے، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ ووفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ دیکھیے یہی مضمون آیا ہے سورہ ابراہیم میں، مثل الذین کفروا اعمالهم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید۔ یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ ابراہیم کی علیہ الصلوۃ والسلام۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا ہے، ان کے اعمال ایمان کی حقیقت سے محروم، لیکن نیکی کے اعمال کچھ کر رہے ہیں اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے، راکھ کا ڈھیر کہیں تھا اور ہوا تیز آندھی کا ایک جھونکا آیا، اس نے سب جو ہے اس راکھ کو اڑا کر پھینک دیا، یعنی ان اعمال کے اندر کوئی ثبات نہیں، کوئی استقلال نہیں، کوئی دوام نہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، یہ تو ہوا ہو جائے گی، ہوا میں مل کر ہوا ہو کر ختم ہو جائے گی۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، عاصف کہتے ہیں بہت ہی تند و تیز آندھی، تند و تیز آندھی آئی اور اس نے اس سارے راکھ کے ڈھیر کو جو ہے اس طریقے سے اڑا کر رکھ دیا کہ کہیں اس کا وجود باقی نہ رہا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، انہوں نے تو بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، ہم نے لوگوں کو کھانے کھلائے ہیں، ہم نے لوگوں کو جو ہے جو قریش کا کہنا تھا ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے بڑے نیک اعمال ہیں، آخر یہ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا اللہ ان کا ہمیں اجر و ثواب نہیں دے گا؟ لیکن یہ اعمال اگر ایمان حقیقی موجود نہیں ہے تو ان اعمال کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں، ان کا کوئی وزن جو ہے اللہ تعالیٰ کی میزان میں نہیں۔
ذالک هو الضلال البعید، یہ بہت دور کی گمراہی ہے۔ عمل نیک وہی ہے حقیقت میں جس کی بنیاد میں ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کار فرما ہو۔ ہمارا دوسرا سبق آپ کو یاد ہوگا آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ شرط اول جو ہے کسی نیکی کے نیک ہونے کی، واقعتاً نیکی ہونے کا، کہ اس کے اندر ایمان اللہ کا، صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، صرف آخرت کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، اجر و ثواب مطلوب ہو تو صرف آخرت کا ہو، دنیا میں اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ مقصود نہ ہو۔ دنیا کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تجارت ہے، یہ کاروبار ہے، انویسٹمنٹ ہے، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی صرف وہ ہے جو صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے اجر و ثواب کے لیے کام کیا جائے۔ اگر یہ دونوں ایمان پختہ دل میں موجود نہیں ہے تو یہ نیکی اوپر سے ملمہ ہے، یہ پیتل کے اوپر جو ہے سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہے، ملمہ ہے، یہ ایک رگڑ لگے گی اتر جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو فرمایا یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ سراب بقیعۃ، کہ ایک چٹیل میدان میں سراب کے مانند ہے، لیکن یہاں فرمایا اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہے کہ جیسے کہ راکھ کا ایک ڈھیر تھا اور تیز آندھی آئی اور اس میں یہ سارا کا سارا منتشر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا گیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ جو اہل کفر ہیں جو نور ایمان سے محروم تھے لیکن دنیا میں کچھ عمل وہ کر کے آئے تھے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ امیدیں لگا رکھی تھی کہ ہم نے کوئی نیکیاں بھی کمائی ہوئی ہیں، آخر کوئی کریڈٹ تو ملے گا نا، اگر ہمارے جو غلط کام ہے ان کا کوئی ڈیبٹ ہوگا تو ان نیکیوں کا کوئی کریڈٹ بھی تو ہوگا، وہ اس امید میں آئیں گے۔ وہ جیسے پیاسا جو ہے پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اس میں تو ایک عجیب نقشہ کھینچا گیا ہے، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فٹ بال کا کھلاڑی آتا ہے اور بال کو کک لگاتا ہے زور سے، قدمنا الی ما عملوا، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، جو بڑے اعمال وہ سمجھ کر لائے ہیں کہ بڑے نیکی کے ہم نے انبار جمع کیے ہوئے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے من عمل، بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں، فجعلناہ ھباء منثورا، ان کے اعمال کو ہم ایسے کر دیں گے جیسے کہ گرد و غبار ہے اڑا ہوا، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ہے اصل میں ایک شیڈ کفر کا، یعنی حقیقت ایمان سے محرومی، قلبی یقین نہیں ہے لیکن کچھ نیک کام، کچھ بھلے کام، کچھ یہ، کچھ ثواب، کچھ پن، کوئی خدمت خلق، کوئی کسی طرح سے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے انسان کرتا ہے، تو ان اعمال کی یہ حقیقت ہے۔ تین تمثیلیں قرآن مجید میں اس مضمون پر آئی ہیں، اور اس میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ صحیح مسلم ہے کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، ان اول الناس یقضى یوم القیامت علیہ، پہلا انسان قیامت کے دن جس کا مقدمہ طے ہوگا، فیصلہ ہوگا، رجل استشہد فأتي به، وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو دنیا میں شہید شمار کیا جا رہا تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے مارا گیا تھا، اس نے جان دے دی تھی، فأتي به، اسے پیش کیا جائے گا، فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، دیکھو میں نے تمہیں جسم دیا تھا، بڑی صلاحیت دی تھی، طاقت دی تھی، ہمت دی تھی، حوصلہ دیا تھا، فعرفہا، وہ پہچان لے گا، ہاں پروردگار تیرا یہ فضل اور یہ کرم مجھ پر رہا ہے۔ قال فما عملت فیہا، اب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کچھ کیا، میری ان نعمتوں سے تم نے کیا کام کیا؟ قال قاتلت فیک، وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے جنگ کری، جنگ میں حصہ لیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میں نے اپنی جان دے دی۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا ہے، ولکنک قاتلت لان یقال جریء، تم نے جنگ کی تھی اس لیے کہ کہا جائے کہ بڑا جری ہے، بڑا بہادر ہے، کیا کہنے ہیں اس کے، شاہ سوار ہے، تم نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے جنگ میں حصہ لیا تھا۔ ان دی ہارٹ آف یور ہارٹس، تمہارے دل کی گہرائیوں کے اندر جو چیز تھی وہ میری رضا جوئی نہیں تھی، اپنی شجاعت کا اظہار تھا۔ لأن یقال جریء
فقط قیلا، وہ کہا جا چکا دنیا کے اندر، تمہاری جرت کے اور بہادری کے اور تمہارے جو ہے وہ بڑے غلغلے بلند ہو چکے ہیں۔ فقط قیلا ثم امر بہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا، فصحب علی وجہہ، پھر اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے حتی القی فی النار، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ دنیا میں سمجھا جا رہا ہے شہید، سمجھ لیجیے اس بات کو، لیکن وہ اصل شے جو ہے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اور وہ ایمان ہی در حقیقت محرک نہیں ہے اس عمل کا، کوئی اور شے ہے، شہرت طلب ہے، کسی اور طریقے، کوئی مال کی طلب کے اندر جنگ کرتا ہے، کوئی حمیت کی وجہ سے، فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے ایک ایسے قبیلے کے خلاف جس سے آپ کی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اب آپ بڑے زور شور سے چل رہے ہیں کہ اب ہمیں اپنے پرانے جو ہے وہ بدلے لینے کا موقع ملے گا، تو اگرچہ حضور کے ساتھ جا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی جنگ جو ہے اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اپنی حمیت کی وجہ سے۔ تو اصل شے یہ ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں وہ ایمان حقیقی ہے یا نہیں ہے، اور اس عمل کا جو اصل محرک ہے وہ ایمان ہے یا نہیں۔ سنیے اس کے بعد، وَرَجُلٌ، ایک دوسرا آدمی ہوگا، تعلم العلم، اس نے بڑا علم حاصل کیا، وعلمہ، اور خوب سکھایا، خوب علم کو پھیلایا، وقرأ القرآن، اور وہ قرآن مجید پڑھتا تھا، قاری تھا قرآن کا، فأوتي بہ، اسے بھی پیش کیا جائے گا، فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں جتلائے گا، میں نے تم پر یہی احسانات کیے تھے، فعرفہ، تو وہ پہچان لے گا، ہاں پروردگار یقیناً تیرے مجھ پر یہ احسانات ہیں۔ قال فما عملت فیہا، پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمتہ، اے اللہ میں نے علم حاصل کیا، اسے پھیلایا، لوگوں کو پہنچایا، وقرأت فیک القرآن، اور تیرے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں قرآن پڑھتا رہا۔ قال کذبت، اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ کہا، ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال هو قاری، تم نے یہ علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہارے علم کا شہرہ ہو جائے، بڑا عالم ہے، بڑا متبحر عالم ہے، اور قرآن پڑھتے تھے تاکہ کہا جائے بڑا عمدہ قاری ہے، بہت عمدہ قاری ہے۔ فقد قیل، وہ کہا جا چکا، تمہارا مطلوب جو تھا دنیا میں حاصل ہو گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ثم امر بہ فصحب علی وجہہ حتی القی فی النار، پھر فیصلہ ہوگا اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے فرشتے جو ہے جہنم میں جھونک دیں گے۔ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اور پھر ایک ایسے شخص کا مقدمہ پیش ہوگا جس کو اللہ نے بڑی وسعت عطا کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال و اسباب دنیاوی جو ہے بکثرت عطا کیا تھا۔ فأوتي بہ فعرفہ، اسے بھی پیش کیا جائے گا، اسے اللہ جتلائے گا اپنی نعمتیں، فعرفہا، وہ پہچان لے گا، فقال فما عملت فیہا، پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ قال ما ترکت فی سبیل تحب ان ينفق فیہا الا انفقت فیہا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی بات جس میں کہ تجھے پسند ہے مال خرچ کرنا نہیں چھوڑا مگر میں نے خرچ کیا ہے، ہر اس معاملے میں جو تجھے پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے میں نے مال خرچ کیا ہے۔ قال کذبت، تم نے جھوٹ کہا، ولکنک فعلت لیقال جواد، اور تم نے یہ سب کچھ اس لیے کہا تھا، کیا تھا کہ کہا جائے بڑا سخی ہے۔ فقد قیلا، یہ کہا جا چکا ہے، ثم امر بہ فصحب علی وجہہ ثم القی فی النار، پھر فیصلہ ہوگا اور اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کے اعتبار سے، والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔